لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے، جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے۔ ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی حال ہی میں لندن میں ہوئے مناظرے کے بعد عدنان رشید صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ انہیں اس ڈیبیٹ میں قادیانیوں سے مناظرہ کرتے وقت یوں لگ رہا تھا کہ ان قادیانیوں کی ٹریننگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ اس ڈیبیٹ میں عدنان رشید صاحب کے اکابرین کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات کو پریزنٹ کر رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ جہلم اکیڈمی کے تربیت یافتہ ہیں۔ کہ یہ جو آرگیومنٹس قادیانی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے دفاع میں، وہی آرگیومنٹس مرزا انجینئر استعمال کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے۔ لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے، جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے۔ بالکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ عدنان رشید صاحب کی اسی اعتراض پر اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے جو انجینئر صاحب کو اس ڈیبیٹ کے بعد قادیانیوں کا فرنٹ مین ڈکلیئر کیا تھا، اس پر ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں تفصیلاً جواب دیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں بلکہ ختم نبوت پر اصل کام کر رہے ہیں۔ ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں بلکہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے۔ یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے۔ وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے، اور الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ قادیانیوں کو عبارتیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے وہ، اندازہ کریں۔ اور بھائی مجھ سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ تھیں۔ اعلیٰ حضرت کو چشتی رسول اللہ پہ تو آنکھیں بند کرنا یاد رہا، اور تھانوی رسول اللہ پہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ان سے کیا بعید ہے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی بعید تو نہیں ہے۔ تھانوی رسول اللہ نظر آیا اعلیٰ حضرت کو، اور چشتی رسول اللہ کے اوپر مجرمانہ خاموشی رکھی۔ یہ سارے ایکو کچھ اندروں انہوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کیے۔ پھر دوسری بات، میں اور میرے اسٹوڈنٹس کبھی قادیانی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں بھائی رفع الیدین سے نماز، جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور تم اور تمہارے بزرگ سارے حنفی تھے، علی بن عثمان اجویری بھی حنفی تھے، بایزید بستامی بھی حنفی تھے جی، اور اعلیٰ حضرت بھی حنفی تھے، اور تھانوی صاحب بھی حنفی تھے۔ یہ سارے کے سارے حنفی تھے، یعنی کہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے۔ اب تو خیر یہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ جی قادیانی بھی حنفی ہیں، تو جو خود حنفی ہیں بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیں تانا دیں گے۔ عدنان رشید صاحب نے اپنی اسی پروگرام کے دوران اس بات کو ایکنالج کیا کہ ان کے بزرگوں اور اکابرین کی طرف جو عبارتیں منسوب کی جاتی ہیں وہ کفریہ اور گستاخانہ نہیں ہیں، لہٰذا ان پر قادیانیوں کی جانب سے کفر کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ یہ جو بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں عبارتیں ہیں جو ہیں، ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں، نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی، ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے۔ اسی موضوع پر گفتگو فرماتے ہوئے حسن اللہ صاحب نے لائیو علمی مکالمے کے دوران اہل سنت کے بزرگوں کی وہ گستاخانہ اور کفر عبارات بتائی جو آج سے پہلے شاید انجینئر صاحب نے بھی کبھی بیان نہیں کی ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر تشریع نبوت آج بھی جاری ہے؟ جی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسال کے طور پر یہ جو پورے نظریات ہیں اس سے پہلے صوفیاء کے، اس سب کو آپ باطل سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، میں باطل سمجھتا ہوں ان لوگوں کو، جو جس نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا پھر الہام کا دعویٰ کیا ہے اس کو۔ ختم نبوت کا دعویٰ نہیں، ختم نبوت کی یہ تشریح کی ہے کہ نبوت اپنی حقیقت میں جاری ہے، کمالات نبوت آج بھی حاصل ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر ابن عربی تک یہ جتنے نظریات ہیں آپ ان کو باطل سمجھتے ہیں؟ اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کے پوچھ کے کلیئر کر لیتا۔ اگر وہ وہ لکھے میں موجود ہیں، ابھی تو آپ قضا کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، جب اپنوں پہ بات آئی ابھی تو تعویل ہوگی۔ سامنے ہوتے پوچھ کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کتابیں پڑھ لیں، آپ 10 چیزیں نکال کے لے آئیں گے، وہاں پر کریں، آپ اقدام کریں، کیوں نہیں کرتے؟ میں نے خود وہ عبارتیں پیش کی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں انبیاء اولیاء میں سے ہوں، اپنے لیے لفظ اختیار کیا، انبیاء اولیاء کی تعبیر اختیار کی ہے، نبیوں کے اندر اولیاء، نبی اولیاء کے انبیاء ہوتے ہیں، اور مخاطب کیا ہے کہ اے یا معاشر الانبیاء، اے جماعت انبیاء، یہ جو تشریع نبوت کے حاملین ان کو، اور پھر ان کو بتایا ہے کہ جو تشریع نبوت کے حاملین ہوتے ہیں ان کا علم غیر تشریع نبوت کے جو حاملین ہیں، گویا ہم لوگ صوفیاء، وہ ان سے کم ہوتا ہے ان پیغمبروں کا علم۔ اور پھر بتایا ہے کہ موسیٰ اور خضر کا موازنہ کرو، خضر غیر تشریع نبی تھے، ہمارا علم خضر کے علم کی طرح ہے، تمہارا علم کن چیزوں پر مبنی ہے؟ یہ شریعت پہ، یہ کتاب پہ ہمارا، تو یہ سارے کے سارے یہ ہے کمپرومائز۔ تو ہمیں کیسے آپ تانا دیتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کمپرومائز ہو گیا؟ ختم نبوت پہ تو بند باندھ دیا ہم نے کہ کوئی امت کی ہستی، بڑی سے بڑا بزرگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی دین کے باب میں وہی الہام کشف کا دعویٰ کرے، تو بند تو باندھ دیا، تو کمپرومائز کہاں ہوا؟
آپ نے کہا کہ وہ حضرات میرے سامنے آئیں گے, گفتگو کروں گا, ابھی تو کفر کا اطلاق نہیں کیا آپ نے, یہ کمپرومائز ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے مولانا الیاس گھومن صاحب کو سلیوٹ کیا, جو انہوں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو ابھی حال ہی میں جواب دیا تھا, اور انجینئر صاحب نے انڈائریکٹلی یہ فرمایا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کیا ہوگا جو یہ لیپا پوتی کر رہے تھے کہ دیوبندی عقائد کی کتاب المہند نہیں ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں ہمارے الیاس گھومن صاحب کی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے بتا دیا کہ جی بالکل دیوبندی ہوتا ہی وہ ہے جو المہند کے عقیدوں میں چلے. اب وہ مفتیات جو لیپا پوتی کر رہے تھے, المہند سے جان چھڑا رہے تھے, چمی الیاس گھومن صاحب کے لیے انشاءاللہ اگلا اسپیشل ٹاپک اگر کوئی اور نہ ہوا تو الیاس گھومن صاحب کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے. ان کے لیے چمی ہے, ویسے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا اور یزید کو اور ناصبیوں کو کنڈیم کیا الحمدللہ. تو انہوں نے آج بالکل وہی بات مان لی جو ہم یہ کہتے تھے کہ اصل مسئلے ان کے یہ ہیں, اصل جو عقائد وہ ہیں جو المہند کے اندر لکھے ہوئے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر صاحب نے فائنلی مفتی سمر عباس اتاری صاحب کے 1 کروڑ روپے کا چیلنج قبول کیا, جو انہوں نے انجینئر صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر انجینئر صاحب قرآن پاک سے 1 رکوع پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ اپنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ان کو گفٹ دیں گے. گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا, بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کامز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو مجھے ملے گی, میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا, بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا. عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں. تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر. اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے. وہ رکوع میں تلاوت کروں گا اور اس پہ بات ختم نہیں ہوگی. ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اب میری ریکوائرمنٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مجھے 1 کروڑ روپے کی گاڑی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک مدنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں آج ہی کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد باپا جانی المعروف دادا صاحب کی گھوڑی ان کو بھی کہنا ہے کہ وہی رکوع وہ بھی تلاوت کریں, اور آپ کے مفتی اعظم بھی تلاوت کریں, اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہے مفتی حسان اتاری صاحب وہ بھی وہی رکوع تلاوت کریں گے, اور پبلک فیصلہ کرے گی. بلکہ دوسرے فرقوں کے قراء جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ لحن جلی کی غلطیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پڑھا ہے. انشاءاللہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے گا. رکوع آپ کی مرضی کا ہوگا, جو مشکل سے مشکل رکوع آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا. اور آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں المعروف باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب جو ہمارے بھی ایکس مرشد رہے ہیں, اگلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوشش کے باوجود صحیح پڑھ نہیں پا رہے. غوث وقت کا یہ حال ہے. انہوں نے آیت کو پڑھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور ان کی زبان پہ یہ چڑھ ہی نہیں رہی ہے, الفاظ ہی بھول رہے ہیں, بار بار کوشش کر رہے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے مفتی اعظم ہیں حسان اتاری صاحب, انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا اور غلط دیا, بِأَيْدِيكُمْ بول دیا انہوں نے, یعنی کہ امیر اہل سنت انہوں نے بھی آیت کو غلط پڑھا, اور جس نے لقمہ دیا مفتی اعظم دعوت اسلامی کا حسان اتاری, اس نے بھی بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے بِأَيْدِيكُمْ بولا. تو کیا اس کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ تمہارے مفتی اعظم کو بھی قرآن نہیں آتا, تمہارے امیر اہل سنت کو بھی قرآن نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی والی بات ہو. اپنی اسی ویڈیو کے دوران انجینئر صاحب نے بریلوی اور دیوبندیوں کے مابین ہونے والے مناظرے کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی, جو کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور دیوبندی عالم مولانا ساجد نقشبندی صاحب کے ساتھ ہونا تھا. آج کل وہ ساجد دیوبندی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے ایمان کے اوپر بات کریں, اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ساجد دیوبندی صاحب اگر اعلی حضرت کے ایمان کے اوپر ان سے مناظرہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے مولوی پھنس جائیں گے, اس لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ان عبارتوں پہ ہیں. وہ جو عبارتیں ہیں وہ دیوبندیوں کا کمزور پوائنٹ ہے, اور اعلی حضرت کا ایمان جو ہے یہ بریلویوں کا کمزور پوائنٹ ہے. جس طرح قادیانی جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ بات نہیں کریں گے, ڈٹ کے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے, اس طرف نہیں آتے کہ اس کا کریکٹر کیا تھا. اسی طریقے سے بریلوی کبھی بھی اعلی حضرت کے کریکٹر پہ نہیں آئیں گے, وہ ان کے ایمان کا دفاع نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے جب وہ کہیں گے وابیوں کا خدا جو ہے زنا کار ہے نعوذ باللہ, ڈائریکٹ گالیاں خدا کو نکالی ہوئی ہیں, تو وہ کیسے دفاع کریں گے؟ اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ تو اعلی حضرت کے 12 عقیدے ہم نے بتائے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. اور اپنی اسی ویڈیو کے آخر میں انجینئر صاحب نے ساحل عدیم صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اگر تصوف کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مادو لال حسین کی اس عبارت کے بعد ان کو تصوف میں LGBTQ کا بزرگ ڈکلیئر کر دے. مفتی سمر عباس اتاری حافظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں انجینئر ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا, حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں پہ PhDs ہو رہی ہیں. PhD کس پہ ہو رہی ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی داتا صاحب پہ PhD ہو رہی ہے, بابا بلے شاہ کے اوپر PhD ہو رہی ہے. یعنی بابا بلے شاہ کے اوپر انگریزوں نے PhD کیا ہے کہ انہوں نے نچ کے مرشد کیسے بنایا تھا. تو جناب PhD آپ مادو لال حسین پہ بھی کریں کہ حسین نامی بزرگ نے مادو لال لڑکے پہ عاشق ہو کر کس طریقے سے اس کو گھیرو ڈالا تھا. ہاں, اور پھر وہ دفن بھی اکٹھے ہوئے, عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کی. ہاں, اور LGBT کے بزرگ ٹھہرائے گئے, یعنی آج کی ڈیٹ میں نے ڈکلیئر کیا. ساحل الدین بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بھی ذرا تصوف سے محبت رکھتے ہیں, ایک مہربانی کریں, یہ جو مادو لال حسین ہے نا ان کو LGBT کا بزرگ ڈکلیئر کرتے ہیں, یا کہیں کہ یہ سب فراڈ ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے ہی نہیں ہے.
दोनों में से एक काम करें, ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप कहते हैं ये बुजुर्गों में कुछ ना कुछ तो था, वो ये कुछ था। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इंजीनियर साहब के खिलाफ ओपिनियन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि अब उस इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ओपिनियन की इंजीनियर साहब के केस में कोई भी हैसियत नहीं। और याद रहे कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा इंजीनियर साहब ने दर्ज नहीं किया था, बल्कि इसके पेटिशनर डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी साहब थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस फैसले में ये लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मौजूद उलमाए किराम मुमताज हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला सुनाकर उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, जो कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ताज़ा एक और खबर भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजराती काउंसिल का वो फैसला उड़ा दिया है जो पहले उन्होंने मुअत्तल किया हुआ था, अब उड़ा दिया है। और चंद दिनों तक इंशाल्लाह डिटेल फैसला आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। और लोग कह रहे थे कि जी उस फैसले की बुनियाद के ऊपर इंजीनियर साहब ने जो है ना वो बेल हासिल किया। भाई हमने बेल में 20 रेफरेंसेस क्रिश्चियंस की किताबों से दिए, 15 मुसलमानों की किताबों से, और पौने 200 सफ़ों की फाइल हमारे कोर कमांडर हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास ने तैयार की थी अल्लाह के फजल से। और वो फैसला तो आज आ रहा है भाई, मेरे बाहर निकलने के भी ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद अब जाके मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वो फैसला दिया है। और अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे कि उन्होंने जुर्रत दिखाई। और ये आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारी इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह इसमें मैं वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाऊंगा, तफसीली फैसला हमने अप्लाई किया वो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह साफियों को भी दे देंगे ताकि वो इसके ऊपर व्लॉग करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये फैसला हुआ है कि नजराती काउंसिल के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी भी मुसलमान के कुफर इस्लाम का फैसला करे। पाकिस्तान में अदालतें फैसला करेंगी। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।